بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 4 شیئر کرنی ہیں۔ جسٹس حمید الرحمان، یہ وفاقی شرعی عدالت یعنی فیڈرل شریعت کورٹ، اس کے چیف جسٹس لگ گئے ہیں، اس پہ بات کرنی ہے۔ اور جنرل فیض حمید صاحب مشکل میں ہیں، یہ کیوں مشکل میں ہیں اس پہ بات کرنی ہے۔ اور حکومت نے 3 ججز کے خلاف درخواست دے دی ہے، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ اور ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرنی ہے جو پہلے پروجیکٹس چل رہے ہیں ہمارے، یعنی ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت، وہ تو آپ کو معلوم ہے، مزید 100 بچوں کو اسکول بھیجنے کا پروجیکٹ بھی، یتیم بچیوں اور بیواؤں کو سلائی مشینیں دینے کا پروجیکٹ بھی، اور اپنا ووکیشنل سینٹر بھی۔ بھائی ہم نے بقرعید کے لیے یعنی عید الاضحیٰ کے لیے کچھ جو قربانیوں کا پروگرام بنایا ہے، میں جلدی آپ کے ساتھ جس میں نا اصل میں فقہی مسائل اس طرح کی انوالومنٹ ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ احتیاط کرتا ہوں۔ اب چونکہ وہ مفتی صاحبان کی ہمارے پاس ویڈیوز بھی آ گئی ہیں، تو انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ جی ایک بندہ جو پاکستان کے اندر ہے یا پاکستان سے باہر بیٹھا ہے، اگر وہ اپنی قربانی جس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، اس کے اگر تینوں کے تینوں حصے غرباء میں تقسیم کرنے کی آپ کو اجازت دے دے تو اس کی اجازت ہے۔ تو اس وجہ سے قربانی کے جانور جو آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، ایک جانور یا چند اشخاص مل کے ایک جانور، تو وہ ہم یہ حصے نہیں کر رہے کہ کوئی ہم غریبوں سے اس قربانی کے جانور کے حصے کے پیسے لے رہے ہیں، نہیں، ہم پاکستان کے مختلف علاقوں میں قربانی کے جانور قربان کریں گے، آپ کی طرف سے کریں گے، آپ کا نام بھی بتائیں گے۔ آپ جب چیریٹی کرتے ہیں نام بتائیں نہ بتائیں وہ آپ کی اپنی مرضی، لیکن جو قربانی کرتے ہیں تو تب تو آپ کھلے عام نام بتا سکتے ہیں، اور ہم بھی بتائیں گے۔ میں آپ کو ویڈیو بھی بھیجوں گا، آپ کی طرف سے قربانی کا جانور ہم قربان کریں گے، باقاعدہ ویڈیو آپ کو میں بھیجوں گا۔ اور ایک غریب گھرانہ جس نے قربانی نہیں کی ہوگی، جو استطاعت بھی نہیں رکھتا، تو ان کے ہاں ہم 5 کلو گوشت پیک کر کے دیں گے۔ باقی تفصیل اس نمبر سے آ جائیں بھائی۔ جسٹس حمید الرحمان فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس لگ گئے ہیں 3 سال کے لیے۔ اچھا، جسٹس حمید الرحمان صاحب کون ہیں؟ جسٹس حمید الرحمان صاحب یہ جسٹس حمود الرحمان، ہاں اب سمجھ آ گیا آپ کو، وہ جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد وہ جو کمیشن بنا تھا، اس کی رپورٹ آئی تھی، گو کہ شومی قسمت کہ وہ رپورٹ بھی انڈیا سے لیک ہوئی، ٹھیک ہے نا، اور جہاں جس کو وہاں پر کورٹ مارشل کا کہا گیا تھا، ان کو ہم نے پاکستان کے پرچموں میں لپیٹ کے وہ وہاں سے جو ہے دفنا دیا۔ خیر، جسٹس اقبال حمید الرحمان، اب جو ہے نا یہ ان کے بیٹے ہیں جسٹس حمود الرحمان کے، ان کا نام ہے جسٹس اقبال حمید الرحمان، ان کو لگایا گیا ہے فیڈرل شریعت کورٹ کا چیف جسٹس۔ اچھا، مجھے نہیں کہ وہ جو پروسیس ہے وہ ہوا جس طریقے سے، لیکن جسٹس اقبال حمید الرحمان پر انہوں نے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے، پھر اس کے بعد 2013 میں وہ سپریم کورٹ میں گئے، 2016 میں اکتوبر 2016 میں غالباً ان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ کیونکہ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انلیگل بھرتیاں کیں، غیر قانونی بھرتیاں۔ اچھا، 1-2 بھی نہیں، پوری 70 غیر قانونی بھرتیاں کیں، اور اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا۔ استعفیٰ کیوں دیا؟ ان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک ریفرنس بھیج دیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو معاملہ بہت بڑھ گیا تھا، اور وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے۔ ٹھیک، ان کو بنایا گیا ہے، اور ان بھرتیوں کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی بھی ڈکلیئر کیا تھا۔ غالباً جسٹس ہانی مسلم صاحب کا فیصلہ ہے، انہوں نے ان بھرتیوں کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا تھا، اور وہ بھرتیاں ساری کی ساری کالعدم ہو گئی تھیں۔ 70 بھرتیاں وہ لوگ ختم ہو گئے تھے، نکال دیے گئے تھے۔ اب ان صاحب کو بنا دیا گیا ہے فیڈرل شریعت کورٹ کا چیف جسٹس۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وضاحت بھی حکومت کو دینی چاہیے تھی، کیونکہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کا چیف، یا تو آپ فیڈرل شریعت کورٹ کو کچھ سمجھتے نہیں کہ جس پہ جو بھی الزام، وہ الزام ان پہ دھلا نہیں دھلا، یہ جو اپنا جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے اس میں وہی لگاتا ہے، فیڈرل شریعت کورٹ کا چیف جج بھی یا چیف جسٹس بھی، اور جوڈیشل کمیشن میں اٹارنی جنرل بھی ہوتا ہے، جوڈیشل کمیشن میں وزیر قانون بھی ہوتا ہے، جو تو یہ حکومت کے وارڈ بھی ہوتے ہیں، اور یہ ایک متفقہ فیصلہ تھا جو یہاں پر آیا، اور میں حیران ہوں کہ وہی وزیر قانون صاحب، چلو یہ فیصلہ تو ایک وہ اس لحاظ سے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ان پر اللیگل بھرتیوں کے یا بالفرض کرپشن کے، اب اللیگل بھرتیاں جو ہوئی ہیں، غیر قانونی بھرتیاں ہوئی ہیں، تو وہ غیر قانونی بھرتیاں ایسے اللہ کے نام پہ تو نہیں ہو گئی نا، کچھ تو اس میں گڑبڑ ہوئی ہوگی، خیر اس پہ آ جائیں۔ یہ وہی وزیر قانون صاحب ہیں کہ جنہوں نے سپریم کورٹ میں کوئی 4-5 جونیئر ججز پہنچا دیے، اور پھر اس کے بعد قوم سے معافی مانگی جب بندیال صاحب سیدھے ہو گئے، اور بندیال صاحب نے ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھا۔ آپ اور کیوں؟ چونکہ ان کو باجوہ صاحب نے کہہ دیا کہ جی آپ وہ کریں اور بندیال صاحب آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، تو انہوں نے جونیئر ججز کو پہنچا دیا، اور بندیال صاحب نے بھی ٹھینگا دکھا دیا ان کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا، اگر وہ 4-5 ججز جونیئر نہ آئے ہوتے تو آج تو پورا سینیریو ہی ڈیفرنٹ ہوتا نا۔ تو اس کے بعد اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اس کے بعد وزیر قانون صاحب کہہ رہے ہیں جی میں قوم سے معافی مانگتا ہوں۔ بھائی جو مکہ آپ کو جنگ کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے، اور اسی طریقے سے یہ وزیر قانون صاحب تھے، وہ پٹھی سیدھی عام طور پہ مارتے رہتے ہیں۔ کل انہوں نے ایک بیان جاری کیا کہ یہ جو لا آیا ہے نا، یہ جو ایکٹ بن گیا ہے، اس سے نواز شریف کو اور جہانگیر ترین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا بھئی اس لا میں واضح طور پہ کہ ہر کسی نے بتایا، اور اس لا میں قانون میں میں نے خود پڑھا، وہ جو ایکٹ بنا اس میں واضح طور پہ کہ وہ نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب نے چلو ٹھیک ہے نظر ثانی کی تو اپیل کی تھی، لیکن وہ تاحیات کے خلاف تو وہ اپیل کر سکتے ہیں، اور اگر وہ تاحیات کے خلاف نظر ثانی یا اپیل دائر کر سکتے ہیں اور ان کی تاحیات ختم ہو جاتی ہے تو پھر تو ختم ہی ہو گئی نا بات، پھر تو انہوں نے اتنی سزا تو انہوں نے بھگت لی ہے، پھر تو ایک ٹرم تو ختم ہو گئی ہے۔ نواز شریف تو نائل ہوئے تھے 2017 میں، اور دسمبر 2017 میں غالباً وہ نائل ہوئے تھے جہانگیر ترین صاحب، تو بہرحال وہ تو اب اس کے بعد اب تو 2023 آ گئی ہے، تو ان کی تو ختم ہو گئی ساری کی ساری 5 سال سے زیادہ ٹرم، تو اگر تاحیات نااہلی والی ختم ہوتی ہے، لیکن آج پھر وہ مکر گئے، انہوں نے کہا جی میرے وہ بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا۔ توڑ مروڑ کے کل سارے میڈیا نے ان کا بیان بتایا، اور پھر توڑ مروڑ کے پیش کیا، کیونکہ ان کی اپنی پارٹی نے کلاس لی ہے نا، آج ان کو سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا نہیں وہ نواز شریف صاحب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فیض حمید صاحب مشکل میں کس طرح؟ جنرل فیض حمید، فیصل ووڈا صاحب بہت ہی آپ کو پتہ ہے آج کل وہ کس طرح سے ایکٹیو ہیں۔ فیصل ووڈا، مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں، پی ٹی آئی سے کہیں نا کہ فیصل ووڈا صاحب یار آپ کا بندہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا بندہ نہیں ہے، یہ ان کا بندہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب فیصل ووڈا صاحب آج کل کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید انہوں نے یہ ملک ریاض کے کیس میں کوئی 4 سے 5 ارب روپے کا گھپلا مارا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجیے، یہ بھی ہماری ہمت ہوتی ہے، ہم کہہ دیتے ہیں جناب ملک ریاض کی، یہ ہم جیسے فقیر ملنگ ٹھیک ہے نا، یہ لوگ، ادروائز حکومت کی کسی وزیر کی جرت نہیں، اور غالباً ایک دفعہ خواجہ آصف صاحب نے کو نام لیا تھا، باقی سارے کے سارے نہ ہی میڈیا کی جرت، باقی سارے کے سارے کہتے ہیں جناب پراپرٹی ٹائکون، ملک ریاض کا نام لینے سے ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فیصل ووڈا صاحب نے کہا کہ یہ ملک ریاض کے کیس میں 4 سے 5 ارب روپے جنرل فیض حمید نے یہ گھپلا مارا ہے۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے کو انہوں نے فون کیا جو امپارٹنٹ منسٹرز تھے، اور باقی جو منسٹر تھے باقی کابینہ کے، ان کو جنرل فیض حمید کے بندوں نے قابو کر لیا، ٹھیک، اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک بس لفافہ اسی طرح سے دکھایا جائے گا آپ کو، اور آپ نے سب نے منظوری دے دینی ہے۔ اب یہ عمران خان کے ایکس منسٹر بتا رہے ہیں، یہ وہ فیصل ووڈا جو عمران خان کی کچن کیبنٹ میں شامل تھے، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پہلے میٹنگ بھی کی تھی
اور اپنی کچن کیبنٹ کے ساتھ، اور ان کو بتایا تھا کہ اس طرح سے لفافہ آئے گا اور آپ نے بس ٹھیک ہے منظور ہے قبول ہے کر لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد وہ لفافہ آیا اور 3 منٹ کے اندر اندر اس کی منظوری ہو گئی، اور وہی کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب نے چکوال کے لیے، پورے چکوال کے لیے گیس کی منظوری بھی ہماری گردن پر گوڈا رکھ کے کروائی تھی۔ یعنی پاکستان کے اس وقت بہت ہی خراب حالات تھے فائنینشل، لیکن پھر بھی چکوال کی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے پوری تیاری کی ہوئی تھی جناب کہ یہ مجھے اس طریقے سے آگے ایکسٹینشن دیں گے، پھر ایک اور ایکسٹینشن دیں گے، پھر یا میں تیسری ایکسٹینشن نہیں لوں گا تو پھر اس کے بعد میں انہی کے دور میں الیکشن لڑ لوں گا، پھر وہ الیکشن لڑ کے میں نے پتہ نہیں آنا ہے اور میں نے کیا بننا ہے وغیرہ۔ وہ تو پوری پلاننگ تھی نا، اور وہ ان کا پورا سیاست میں آنے کا پلان تھا جو کہ ملیا میٹ ہو گیا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے حلقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت کچھ کر رہے تھے، کیونکہ یہیں سے میں نے الیکشن لڑنا ہے، اور اب بھی وہ کبھی لڑیں تو وہ خیر اس میں ایک اور بات ہے۔ تو اب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ شہزاد اکبر صاحب کو باہر بھیجنے میں بھی انہی کا کردار ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ تو ہائی کورٹ نے بھی ان کا نام ECL سے نکالنے کا کہا تھا، تو انہوں نے کہا وہ بھی جنرل فیض نے کروایا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے جنرل فیض کیسے ججوں کی بھی گردن پہ گوڈا رکھ کے وہ کیا کرواتے رہے، اور کیسی صورتحال تھی۔ یعنی اگر 60 ارب روپے، تو انہوں نے کہا شہزاد اکبر نے بھی 1 ارب روپیہ مارا، جنرل فیض نے بھی 4 سے 5 ارب روپے مارے، اور پھر القادر میں جو ٹرسٹ میں جو 458 کنال زمین اور پتہ نہیں پنکی نے کتنا مارا اور خان صاحب نے کتنا مارا، یعنی 60 ارب میں ملک ریاض نے سوچا ہوگا کہ خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، 60 ارب اگر میرے بچ رہے ہیں تو اس میں 10-15 ارب روپے اگر ان کو میں دے دیتا ہوں تو کوئی سودا مہنگا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ والی صورتحال ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، فیصل واڈا صاحب بتا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میٹنگز کے اس دن میٹنگ کے ایجنڈے پہ ہی نہیں تھا کہ یہ آنا ہے 60 ارب کا کیس اور وغیرہ، اور میٹنگ کے ایجنڈے پہ کوئی نہیں تھا، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ دو ایجنڈے بنتے تھے میٹنگ کے، ایک وہ ایجنڈا جو وزراء کو بتایا جاتا تھا کابینہ کو، اور ایک وہ ایجنڈا جو عمران خان اور اس کی کچن کیبنٹ کے لیے ہوتا تھا، اور عمران خان صاحب وہی ایجنڈا، اب وہ سرکاری ایجنڈا وہی بنتا تھا کہ جو عمران خان کی کچن کیبنٹ کے لیے ہوتا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کیا کھیل کھیلے گئے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ عمران خان نے نیب میں جو کویسچن کیا تھا نا، کہ مجھ سے تو پوچھ رہے ہیں، ملک ریاض سے کیوں نہیں پوچھا؟ بھائی اس حکومت سے بھی آپ پوچھیں کہ ملک ریاض سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا، ملک ریاض کو کیوں نہیں بلایا جا رہا۔ میرے دوست ہمارے قابل احترام نور عالم صاحب بہت چھلانگیں لگا رہے ہیں آج کل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں کبھی یہ بھی اعلان کر دینا کہ اگلی پیشی پہ ملک ریاض حاضر ہو، نہیں تو ایسی کی تیسی پھر جائے گی۔ تو ملک ریاض کوئی میڈیا بھی چپ ہے، اس کو بھی سانپ سونگ گیا ہے، پارلیمنٹ بھی چپ ہے، سانپ سونگ گیا ہے، حکومت بھی چپ ہے، سب کوئی چپ ہے، ملک ریاض کا نام کوئی نہیں لے رہا۔ اگر نام لینا بھی ہو تو بھائی اگر اس سلسلے میں عمران خان قصوروار ہیں جو کہ ہیں، تو پھر ملک ریاض تو 3 گنا زیادہ قصوروار ہیں، کیونکہ پیسہ تو اس نے لوٹا، باہر سے تو اس کا پیسہ پکڑا گیا۔ اب تو حالت یہ ہے کہ ہم سن رہے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹس غائب ہو گئے ہیں اس معاہدے کے، جو NCA کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، وہ ڈاکومنٹس غائب ہیں۔ وہ ڈاکومنٹس پچھلی حکومت نے کہاں غائب کیے ہیں؟ حکومت نے 3 ججز کے خلاف درخواست دے دی ہے، اور وہ ججز سپریم کورٹ میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ مائی لارڈ یہ ساس والا کیس آپ نہ سنیں۔ چیف جسٹس صاحب، اعجاز الاحسن صاحب، منیب اختر صاحب، یہ 5 رکنی جج ہے نا، ساس بچاؤ بینچ، 5 رکنی بینچ، جس کا نام عام طور پہ لوگ کہہ رہے ہیں ساس بچاؤ بینچ، وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ کی ساس انوالو ہے لہٰذا آپ نہ سنیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ کوئی اخلاقیات اور وہ کوئی کوڈ آف کانڈکٹ اور کوئی اس چیز کا کوئی خیال رکھیں گے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے تو ہر چیز کو مبینہ طور پہ پیروں تلے روندا ہے نا۔ بھائی آپ خود بتائیں کہ کسی کے کوئی، آپ پھر تو ایسا کریں کہ کوئی جس کے خلاف انکوائری ہوتی ہے نا، مثال کے طور پہ پولیس میں، اسی کو بٹھا دیں پھر انکوائری میں، آرمی میں ہوتی ہے پھر اسی کو بٹھا دیں، وابڈا میں ہوتی ہے پھر وہ بھی انکوائری کا ہیڈ لگ جائے،
پھر کسی کے خلاف کسی محکمے، آپ نے کبھی سنا کہ کسی محکمے میں کسی کے خلاف انکوائری ہو اور وہ انکوائری ممبر ہو یا انکوائری کا ہیڈ بن جائے؟ اب کسی کے بھائی کے خلاف انکوائری ہے اور وہ انکوائری کا ہیڈ بن جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، لیکن سپریم کورٹ میں ایسا ہو سکتا ہے، یہاں پہ جسٹس بندیال صاحب کے انصاف میں ایسا ہو سکتا ہے۔ بھائی آپ کی ساس، آپ کی خوش دامن جس نے آپ کے دامن کو داغدار کیا ہے، ان کے خلاف انکوائری ہے، آپ اس انکوائری کے ہیڈ بن بیٹھے ہیں، آپ اس بینچ کے ہیڈ بن بیٹھے ہیں، اور آپ نے وہ انکوائری جو 3 رکنی بینچ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور اسلام آباد اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر مشتمل جو انکوائری کمیشن تھا، اس کو آپ نے اسٹے کروا دیا ہے، اور تو پھر تو آپ تو بیٹھے ہی نہیں بیچ میں سر بینچ میں۔ جسٹس منیب صاحب کا وہی آپ کی ساس اور وہ دوسری خاتون جو ہیں ایڈوکیٹ طارق رحیم صاحب کی مسز، وہ نام لے رہی ہیں، اور پھر جسٹس بندیال صاحب کا بھی اسی طریقے سے اعجاز الاحسن صاحب کے بھی نام آ رہے ہیں آڈیوز میں۔ تو پھر کیا ہے؟ پھر اس میں تو آئی تھنک کہ جب تینوں کے نام اس طریقے سے آ رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں اور تینوں پر ہی اس طرح کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، تو پھر آپ کو تو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ کوئی اخلاقیات، کوئی قانون، کوئی انصاف، کوئی ٹریڈیشن، کوئی یہ چیزیں، لیکن انہوں نے قسم کھائی ہے کہ جناب چاہے جتنی بھی مجھ پہ تنقید ہو، جتنی بھی کیچڑ اچھالا جائے، میں نے بالکل اگنور کرنا ہے سارے کیچڑ کو، سارے تنقید کو۔ اتنا تو ثاقب نثار کی بھی نہیں ہوئی تھی جتنی بندیال صاحب کی ہو گئی ہے کہ وہ 3 ججز کے خلاف درخواست آ گئی ہے کہ جی آپ نہیں بیٹھیں۔ آج پارلیمنٹ میں بھی پارلیمنٹ میں بہت سخت تقریر کی ہے ان ججز کے خلاف، خواجہ آصف صاحب نے بھی، باقیوں نے بھی، اور بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے، پھر چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے، اور وہ میٹنگ ہوئی ہے جہانگیر ترین اور علیم خان کے درمیان، اور بڑی اہم میٹنگ ہے۔ آج کل دھڑا دھڑ جہانگیر ترین صاحب بھی بیٹھ گئے لاہور میں، سنا ہے زرداری صاحب بھی لاہور آ رہے ہیں، ان سے بھی کوئی جنوبی پنجاب کی بڑی شخصیات نے ملاقات کرنی ہے، اور پیپلز پارٹی میں یہ پک تو کھچڑی رہی ہے نا۔ جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب، سنا ہے فواد چودھری صاحب بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، یہ ایک بڑی جماعت بن کے ابھر رہی ہے، اور یہی الیکشن بھی لڑے گی، اور پھر اس کے بعد جناب یہاں سے ایک اور پی ٹی آئی مائنس عمران خان، یہ بھی اب اس دھڑے کو کون لیڈ کرتا ہے؟ لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کریں گے، اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی سے جا رہے ہیں، اب وہ جو پی ٹی آئی سے لوگ جا رہے ہیں نا، یہ تھوڑا سا وقت گزرنے دیں، انہوں نے بڑی باتیں بتانی ہیں، انہوں نے اپروور کا کام کرنا ہے، وعدہ معاف گواہ کا، جو بہت ساری باتیں ایسی سامنے آنی ہیں، جیسے ووڈا صاحب کی آ رہی ہیں، ابھی فواد چودھری صاحب کی آنی ہے، ابھی فیاض الحسن چوہان کی آنی ہے۔ سی اے سی کی میٹنگ میں سارے بیٹھتے رہے ہیں بھائی، وہاں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ سارا کچھ۔ اب کل آرمی چیف کوئٹہ میں خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جو اندرونی اور بیرونی اور اندرونی عناصر ہیں جو ان کا نیکسس ہے پاکستان کے خلاف، یہ پاکستان کا آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ جو بیرونی عناصر اور جو اندرونی عناصر جو ایکا کیا ہوا ہے پاکستان کے خلاف، جو سازش کی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ثبوت ہتھے لگ گئے ہیں نا، کہ یہ کون سے بیرونی عناصر اور یہ کون سے اندرونی عناصر تھے، کہ جو زوم کی میٹنگ ہو رہی تھی، جو فواد چودھری کے گھر امریکہ کا سفیر آ رہا تھا، جو اسی طریقے سے کہاں پہ جرمنی کا سفیر جا رہا تھا، جو اسی طریقے سے رات کے اندھیرے میں امریکی سفارت خانے میں جا کے ملاقاتیں ہو رہی تھیں، جو ظلم خلیل زاد اس طرح کے ٹویٹ جو یوتھیا بن کے کر رہا تھا، سنتھیا ریچی جو کر رہی ہے، اسی طریقے سے جو وہ اپنا انڈیا کا ریٹائرڈ جسٹس وہ مرکنڈے کٹجو وہ کر رہا ہے، یہ سارے یوتھیے بن کے یہ کس کی محبت میں کر رہے ہیں؟ تو یہ جو بیرونی نیکسس ہے، جو 65-66 لوگ وہ جو اپنا امریکی کانگریس کے وہ خط لکھ رہے ہیں امریکہ کے وزیر خارجہ کو، وہ ایسے تو نہیں لکھ رہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ طلعت صاحب ایک بتا رہے تھے اپنے ایک ویلاگ میں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ لوگ سارے کے سارے جو ایک ایک کا نام انہوں نے بتایا، تصویریں نکال کے، کہ وہ کوئی پرو انڈین ہیں، کوئی پرو اسرائیل ہے، کوئی اس طریقے سے کوئی اینٹی چائنا ہے،
تو یہ تو پھر اینٹی پاکستان ہوئے نا، اور وہ سارے کے سارے عمران خان کی محبت میں بولے ہو کے، تو آپ کو پورے ایجنڈے کی تو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ لوگ کس اس پر سی پیک کے بھی خلاف ہیں، کشمیر کے بھی خلاف ہیں، اسرائیل کے حق میں ہیں تو فلسطین کے خلاف ہیں، اور وہی جو فلسطین کے خلاف ہے، وہی جو کشمیر کے خلاف ہے، وہی جو چائنا کے خلاف ہے، وہی جو سی پیک کے خلاف ہے، وہی جو پاکستان کے خلاف ہے، وہ عمران خان کا دوست ہے۔ وہ انہوں نے خط لکھے کہ جی عمران خان کو بچا لو۔ اب بھی سمجھ نہیں آ رہی بیرونی اور اندرونی ایجنڈوں کی اور وہ نیکسس کی اور ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کی، اور جو زوم پہ میٹنگز ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے زمان پارک کے ارد گرد وہ نیٹ بند کر دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ یوتھیا عادل راجہ جو باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا، اس کا یوٹیوب اور فیس بک بند ہو گیا ہے۔ تو بھائی بہت ساری باتیں ہیں، ایسے آسان نہیں ہے۔ پاکستان کے دشمنوں نے مل کے جو سازش کی، آپ شکر کریں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بچا لیا بڑے نقصان سے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔